وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياكم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آتی ہے تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، بھلا کیا اللہ کو باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینے میں چھپے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرتے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور ظاہر کرتے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یقیناً بالکل ہی جھوٹے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کے بے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور یہ لوگ اتنے جھوٹ گڑھا کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے ان سب کا سوال ضرور کیا جائے گا۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ 4 طرح کے لوگ ہیں
ان کو ذہن میں رکھیے اور ان میں سے ایک قسم کا تذکرہ اور بیان آج کی آیات پاک میں ہے۔ چار طرح کے لوگوں میں ایک وہ لوگ ہیں جن کو موحد اور مومن کہا جاتا ہے۔ مومن مسلمان موحد ایک خدا کا ماننے والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان دل سے اقرار کرنے والا، اس کو موحد بھی کہتے ہیں، یعنی ایک خدا کو ماننے والا، اور اسی شخص کو مومن بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو مسلمان بھی کہا جاتا ہے، جو ہر حال میں ایک خدا کو مانتا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانتا ہو، ایسے شخص کو مومن کہا جاتا ہے، موحد کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کے معنی ہوتے ہیں منکر، انکار کرنے والا، جو خدا کی وحدانیت کا ایک ہونے کا بھی انکار کرنا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتا ہو، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کافر۔ تیسری قسم لوگوں کی یہ ہے جن کو کہا جاتا ہے مشرک۔ مشرک کے معنی ہے اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی مانے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک کرے، تو ایسے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے اور اس عمل کا نام شرک ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اور اقراری طور پر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، ایمان والا ظاہر کرتا ہو، لیکن اندر میں اس کے کفر اور انکار چھپا ہوا ہو۔ زبان سے خدا کو ایک مانتا ہو، رسول کے رسالت کا اقرار کرتا ہو، لیکن اندر میں اس کے کفر چھپا ہوا ہو، یعنی باہر کے خلاف اندر میں ہو، ایسے عمل کو نفاق کہا جاتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ آج کی آیات پاک میں اللہ رب العزت نے اس چوتھے قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی جو منافق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود تھے جو ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں اور باطن میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ پہلے پارے میں بھی قرآن کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ لوگ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب شیاطین کی جماعت میں اپنی جماعت میں جاتے تھے، منافقین کی جماعت میں، تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا ذکر مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کو یہ بول بول کر کہ ہم بھی مسلمان ہیں دھوکہ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم منافق ہی ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔
آج کی آیات پاک میں اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض وہ لوگ منافقین میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے رہے ہیں لیکن ایمان اندر نہیں ہوتا ہے، اس لیے حالات سے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ مومن حالات سے نہیں گھبراتا، جس کے دل میں ایمان ہو اور پکا ایمان ہو وہ حالات کے موافقت اور مخالفت سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ حالات کی موافقت اور حالات کی مخالفت سے منافق لوگ گھبراتے ہیں اور ادل بدل کرتے رہتے ہیں۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تب مسلمانوں کے آگے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں، مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں تو پھر صحیح راستے سے ایمان سے پھر جاتے ہیں اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اس کو لوگوں کی طرف سے کچھ تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچائی جاتی ہے، جیسے ابھی موجودہ حالات میں ہم لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں اور اپنا معاملہ بتاتے ہیں، تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی پریشانی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب ان کو لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہمارے اوپر یہ عذاب نازل کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ بات کر کر پھر اسلام سے وہ ڈگمگا کے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ ایمان دل میں ان کا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے تم کو کوئی مدد پہنچتی ہے، یعنی مسلمانوں کو کوئی سہولت اور آسانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تب پھر یہ منافق مسلمانوں کے سامنے آ کے کہتے ہیں ارے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم کوئی گڑبڑ آدمی نہیں ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے منافقین کے اس جانبازی کو اپنے ذات کے ذریعے دور کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، ان دھوکے بازوں کو، ان منافقین کو کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ دین سے پھرنے لگتے ہیں، اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں مسلمانوں میں جا کے مل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان مومن ہیں، حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہارا صرف نہیں بلکہ پورے دنیا جہان کے لوگوں کے دلوں کے اور سینوں کے بھید کو اللہ جانتا ہے۔ تم اللہ کے سامنے چند بازی نہیں کر سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن ان منافقین کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہوشیار ہیں۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اللہ کہتے ہیں بھلا ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو جان لینا چاہیے کہ صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے دلوں کے اندر سینوں میں جن جن لوگوں نے جو باتیں چھپا کر رکھی ہیں اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک دن آئے گا، کون سا دن آئے گا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ایک دن وہ آئے گا، ابھی چھپا دو لیکن اللہ ایک دن تمہارے اس نفاق کو کھول دے گا اور لوگوں پر ظاہر کر دے گا اور سب کے سامنے اجاگر کر دے گا، بتا دے گا کہ تم میں سے اپنے ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون منافق ہے۔ منافق کا بھی راز کھل جائے گا اور مومن کا بھی راز کھل جائے گا، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ مومنین کو الگ کر دیں گے اور منافقین کو الگ کر دیں گے، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مومن بن کر ایمان والوں کو دھوکہ کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر حال
में, मुसीबत और परेशानी में कभी भी अल्लाह के रास्ते से नहीं करते थे, बल्कि एक रास्ते को चले थे। आगे अल्लाह फरमाते हैं उन मुनाफिकीन का हाल, वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू इत्तबिअू सबीलना वनहमिल खतायाकुम वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाकुम मिन शैइन इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह कहते हैं इन काफिरों में से जो लोग काफिर हो गए थे, बिल्कुल अंदर से काफिर ही थे, जब वो जरा अलग होते तो ईमान वालों से क्या कहते कि ऐसा करो, तुम हमारे रास्ते के पीछे नहीं चलो। काफिर लोग मुसलमानों को भड़काना शुरू करते हैं जब मौका उनको मिलता कि ऐसा करो कि तुम लोग हमारे रास्ते के पीछे चलो, इधर हम चलते हैं उधर ही तुम चलो। अगर उस रास्ते में तुमको कोई परेशानी पेश आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई परेशानी पेश आई तो तुम्हारा वो बोझ हम अपने सर पर ले लेंगे, तुमको परेशानी से बचा लेंगे। ये कहते मुनाफिक काफिर लोग मुसलमानों को बहकाते थे कि तुम्हारे रास्ते अपने रास्ते को छोड़ो और हमारे रास्ते पे आ जाओ, इसी रास्ते पे चलो। अव्वल तो तुमको इस रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर कहीं तुमको तकलीफ मालूम हुई तो तुम्हारा बोझ हम अपने सर पर ले लेंगे, तुमको तकलीफ से बचा लेंगे। ये काफिर लोग मुसलमानों को कह कर बहका कर अपने जमात में लाने की कोशिश करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि देखो ये इनका धोखा है, वमा हुम बिहामिलीना मिन खतायाकुम मिन शैइन, ये तुम्हारा बोझ बिल्कुल ही नहीं उठा सकते, और कोई भी किसी का बोझ क़यामत के दिन उठा नहीं सकेगा। हर आदमी को अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। जो जिस कदर गुनहगार होगा, गुनाहों का बोझ उसको उठाना खुद ही पड़ेगा, दूसरा उसका कोई बोझ नहीं उठाएगा। ये अल्लाह कहते हैं तुम्हारे गुनाह को कोई दूसरा उठा नहीं सकेगा। ये कहकर तुम्हें साथ में रख रहे हैं ये लोग, काफिर लोग, मुनाफिक लोग धोखा दे रहे हैं, इससे होशियार रहो। बल्कि होगा क्या, तुम्हारा बोझ ये क्या उठाएंगे, खुद जो ये गुनाह करते हैं उनका बोझ इन्हीं को उठाना पड़ेगा, और तुमको जो ये पाकार है उसका बोझ भी, तुम्हारा बोझ इन्हीं के सर पर लाद दिया जाएगा, और तुम जो भागते हो इनके पाकाने से वो बोझ तुम्हारे सर पर रहेगा। यानी इस आयत करीमा का मतलब है कि कोई भी आदमी किसी का बोझ कल क़यामत के दिन, चाहे दोस्त का बोझ समझे के वो उठा लेंगे, या रिश्तेदार का बोझ सोचेगा कि हम क़यामत के दिन उठा लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हर आदमी को अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। ये काफिर मुनाफिक है मुसलमानों तुमको धोखे में रहते हैं, इनके बहकावे में हरगिज़ मत आना। हदीस पाक में भी मौजूद है और कुरान करीम की दूसरे आयत में भी मौजूद है कि करीब से करीबी रिश्तेदार अपना खूनी रिश्ता भी किसी के बोझ को अपने सर पर नहीं लेगा, बल्कि क़यामत के दिन अगर किसी रिश्तेदार को एक नेकी की जरूरत पड़ जाएगी तो दूसरा रिश्तेदार नेकी देने से भी इनकार कर जाएगा। कुरान करीम के 30वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अबस में फरमाते हैं, यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। कल क़यामत के दिन एक भाई दूसरे भाई से साइड लग जाएगा, बाप बेटे से साइड हो जाएगा, बेटा बाप से साइड हो जाएगा, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। कोई अगर किसी से नेकी मांगने भी जाएगा तो सब इनकार कर जाएंगे। मतलब ये है कि वहां कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। ये मुनाफिक है, ईमान वालों तुम
کر اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں اور کفر میں لا کر تم کو جہنم رسید کر دینا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ یہ جتنے چار یہاں چل رہے ہیں، جتنا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، جتنا چاہے لوگوں کو بہکا ہے، کل قیامت کے دن ان سے ہر عمل کا اللہ ان سے سوال کرے گا۔ ایک ایک بات کی پوچھ اللہ ان سے کرے گا، وہاں ان کی کلئی کھل جائے گی، وہاں ان کا دماغ رہ جائے گا۔ ایمان والے خوش خرم ہوں گے اور منافق عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ حدیث پاک آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی نیکی کی راہ کسی کو بتا دے، کوئی نیکی کے راستے پہ کسی کو چلا دے، تو کل قیامت کے دن اس آدمی کو جس نے کسی نیکی کے راستے پہ لوگوں کو چلایا ہے، ان تمام لوگوں کا عمل کا جو ثواب ہوگا اس نیکی پر چلانے والے شخص کو اللہ کا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسی چیز امت میں جاری کر دیا جو نیک کام ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور اس پر اگر 100 آدمیوں نے عمل کیا تو 100 آدمی کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اکیلے اس راستہ دکھانے والے کو ملے گا، اور اللہ اس عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی برائی کا راستہ کھول دیا، غلط راستے پہ لوگوں کو چلا دیا اور اس پہ 100-200 آدمی چلنے لگے، تو جتنے لوگ اس برائی کے راستے پر چلیں گے ان کا جتنا گناہ سب کا ملا کے ہوگا، اس راستے پر چلانے والے کو بوجھ ڈال دیا جائے گا، اور اس راستے پہ چلنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو جیسی راہ لوگوں کو بتائے گا ویسے ہی اس کو ثواب اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا ایک لڑکا تھا قابیل، جو آدم علیہ السلام کا بڑا لڑکا تھا، دونوں بھائی ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام قابیل بڑے بھائی کا تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابیل اور حابیل دونوں میں ایک بات میں اختلاف چل رہا تھا۔ بڑے بھائی قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی کو اسی معاملے کو لے کر قتل کر دیا اور جان مار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک جتنے بھی لوگ کسی کا ناحق قتل کریں گے، جتنے بھی لوگ کسی کو ظلمن مارے کے قتل کریں گے، سب کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے قابیل کے سب جائے گا۔ اس لیے قتل کا راستہ دنیا سے سب سے پہلے لوگوں کو دکھا کر کے، اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ منافقین کو چاہیے کہ اپنے نفاق سے بچیں، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، بلکہ جو ایمان اس نے قبول کیا ہے اس پر جم کر رہے، حالات جو بھی آئے کبھی بھی اپنے آپ کو ادھر ادھر ڈگمگانے کی کوشش نہیں کرے۔ اس لیے ایمان کے مطابق ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ جو جتنا ایمان پر جمے گا اس کے لیے صحیح راستہ نکالے گا، اور جو اپنے ایمان میں ہیر پھیر کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھی ہیر پھیر کر دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کریم میں ہے کہ یہ نفاق اور منافق بننا اور منافق والا عمل اتنا خراب عمل ہے، اتنا خراب عمل ہے، اتنا خراب عمل ہے۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کل قیامت کے دن جب جہنم میں لوگوں کو گناہگاروں کو عذاب دیا جائے گا تو منافق لوگوں کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جو گھٹیا قسم کا ہے، جو سب سے خراب طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کریں گے جو منافق ہیں، یعنی اوپر سے کچھ ہے ایمان لائے کرتے ہیں، اندر جو چھپائے ہوتے ہیں۔
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ کہتے ہیں اور ان لوگوں کا کل وہاں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پیروی نہیں چلے گی، کوئی سورس کام نہیں کرے گا، کوئی فورس کام نہیں کرے گا، سب سے نیچے طبقے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے، ایمان کی صحت پر ہمیشہ قائم رکھے، اور ذہن اور دماغ میں یہ بات ہمیشہ رہے کہ اللہ ہماری ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے کہ کون ایمان لے کر ہے، کون مضبوط ایمان لے کر ہے، کون ایمان لے کر نہیں ہے، کون کمزور ایمان لیے ہوئے ہیں اور کس کے دل میں کفر ہے۔ اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین۔ اللہ کہتے ہیں بھلا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ پوری دنیا جہان والے کے دلوں کے بھید کو، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس سے ہمیشہ آدمی کو سترک رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہری کی کیمرہ جو ہم لوگ لگاتے ہیں وہ تو ہم لوگ کے ظاہر کو بتاتا ہے، اور اللہ کا جو کیمرہ ہے وہ کس کو بتاتا ہے؟ سب اندر تک کو بتا دیتا ہے، کیا کیا ہے اندر سب کو ظاہر کر لیتا ہے، اور ذرہ برابر اس کیمرے میں چوک بھی نہیں ہوتی ہے۔ 24 آورس یکساں وہ کیمرہ پوری کائنات میں کام کر رہا ہے۔ ہم اور آپ اس کیمرہ سے تو ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ اگر یہاں کوئی آئے جیسے ابھی کرسی چوری ہوئی کوئی دن پہلے، وہ بھی ڈر رہا کرسی چرانے اس کیمرے سے، لیکن پھر بھی جدھر بن کے لے گیا۔ لیکن عام طور سے ہم لوگ دنیاوی کیمرے سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا کیمرہ جو ہر جگہ فٹ ہے اس سے ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ ڈرنے والا بنائے۔ آج کی یہ چند آیتیں کی اختصار منافقین سے متعلق جو تھی آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں جمع ہونے، کہنے، سننے، سمجھنے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدھا گھنٹہ